انویزیبل ورڈز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں علی حسین۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے دوسرے حصے میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کشتی کی ترتیب کچھ یوں تھی۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور 6ٹھے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں اور میوے سب رکھے تھے۔ پس جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ ان کی بیوی نے ان کو خبر دی۔ بمصداق اس آیت کے قول تعالی، یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات، اور جو ایمان لایا ہو اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، کیوں کر ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنے مقدر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ اور تنور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا، تاکہ جب اس تنور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور یہ فائدہ مترجم نے بحوالہ تفسیر لکھا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے۔ اول طبقے میں پرندے، اور دوسرے طبقے میں نوح ماں اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے تھے۔ اور فرزندان کے نام ان کے یہ ہیں، سام، حام، یافس، سب کے سب کشتی میں سوار تھے۔ اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ بمصدق اس آیت کے قول تعالی، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، قول تعالی، اور کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، قول تعالی، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا، مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور فرمایا، اے بیٹے، آج کوئی باقی نہیں رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے، مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی 2 تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ ترجمہ، پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرتا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو شفقت پدری دل میں اود کر آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ قول تعالی، اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولے، اے میرے رب، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے، اور تیرا وعدہ سچ ہے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قول تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں۔ پس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ ترجمہ، اور بولا، سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی، اور بول و برات سے آدمیوں کے کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔
حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کے صاف کی، اور ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھی کو ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی راہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 2 تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ بعد جناب باری سے ندا آئی، قول تعالی ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور سکا دیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، اور وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آ گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی، اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت بسبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی، آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو دو گے تو اس کی جڑ میں 1 بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور بموجب قول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دیا، اور جو شیرینی کے انگور میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑیوں کے مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں۔ اور یہ قاعدہ تقریباً کلیدہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے، اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کر دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔
ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں اور وہ یہ ہیں: حسد، حرص، تکبر، بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدا عز و جل کو سجدہ اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا اور میں نے حسد کیا، اس لیے میں سزاوار لعنت کا ہوا۔ اور دوسری یہ کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہے، اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا، اس لیے وہ بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھی بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، بعد حضرت پر جناب باری سے حکم ہوا، اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور نام اس بستی کا سمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہے 80 آدمی، مومن اور مومنہ، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافز باقی رہے۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل تھی۔ ایک روایت سے مروی ہے کہ عمر نوح کی 1400 برس کی تھی، اور ایک دوسری روایت ہے کہ 1020 برس کی تھی، اور تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 950 برس کی تھی، اور غالباً یہی صحیح۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے جب نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعض اولاد سام میں سے بعض نے کوفے میں، اور بعض نے یمن میں، اور بعض حجاز و شام میں، اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہو گئے اور وہاں بہت سے شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی، بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی بھی مرا نہ تھا، اور وہ سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد و معمور تھی، اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، اور تہذیب و تمدن سے بالکل نا آشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آئے اور اس نے کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں کہ کس کی عبادت کی جائے۔ یہ بات ان لوگوں کے سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطہ ہندوستان آیا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھائی، اور ان کو پھر اچھے طور پر بت پرستی کی تلقین کی اور پورے طریقے سے بت پرستی کا عادی بنایا۔ اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ، اور بولے نہ چھوڑیو اپنے ٹھاکروں کو، یعنی ود کو، اور نہ سوا، اور نہ یغوث کو، اور نہ ملعوب کو، اور نہ نصر کو، اور یہ سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے اور تمام عالم بت پرست ہو گیا۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا واقعہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ شکریہ۔